کہ قیام کا مقصد پاکستان میں امن ہے بلا تفریق۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی پیغام امن کمیٹی کے جو ممبران تھے اور یہ تمام علماء اور مشائخ جو تھے، یہ پمز ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی دہشت گردی ہوئی ہے یا کوئی سانحہ ہوا ہے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اس پہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں زخمیوں کی عیادت کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین، تمام مذاہب کے نمائندے زخمیوں کے پاس جب پہنچے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک عزم تھا کہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے اور ہر طرح کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم متحد بھی ہیں اور عزم مصمم رکھتے ہیں۔ کوئی ہمیں کسی بھی سطح پر تقسیم نہیں کر سکتا۔ آپ نے گزشتہ روز دیکھا جب وحشت اور درندگی نے اپنا کام دکھایا اور وحشت اور درندگی پھیلانے والوں نے، تو آپ نے دیکھا بلا تفریق ہر پاکستانی ہسپتالوں میں خون دینے کے لیے پہنچا، ہر مسجد سے خون کے لیے اپنے زخمی بھائیوں کی عیادت کے لیے اپیل کی گئی۔ اور ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا تھا ہسپتال میں ان سے ہمارا سوال تھا کہ بتائیے آپ مسجد میں، انہوں نے کہا ہم تو سجدے میں تھے، ہمارا اللہ بڑا غیرت و حمیت والا ہے۔ اس کے لیے جو سجدہ کر رہے تھے، جن ظالموں نے ان پر حملہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا بھی ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغام پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مساجد، امام بارگاہوں، چرچز، عوام الناس، سلامتی کے اداروں، پولیس، فوج پہ حملہ کرنے والے وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور ہم اپنے فوج اور سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ دارالعلوم حقانیہ میں جمعے کے بعد حملہ ہو یا مسجد خدیجۃ الکبریٰ، امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں حملہ ہو، حملہ کرنے والا ایک ہی ہے۔ حملہ کرنے والوں کے پیچھے وہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں۔ ہندوستان معرکہ حق میں اللہ نے اس کو جو شکست دی، معرکہ حق میں جس طرح وہ نیست و نابود ہوا، اس کا بدلہ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل کے لینا چاہتا ہے۔ اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہماری افواج کا مقابلہ کر سکے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہماری فضائیہ کا مقابلہ کر سکے، ہماری بری فوج کا مقابلہ کر سکے، ہماری بحری فوج کا مقابلہ کر سکے۔ وہ افغانستان کی سرزمین کو، جس افغانستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، جس افغانستان کے لیے ہم نے خون دیا ہے، انصار مدینہ کے بعد پاکستان کے لوگوں نے جس طرح افغانستان کے لیے قربانیاں دی، اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج میرا سوال ہے، اور یہ تمام علماء سوال کر رہے ہیں، تمام مشائخ سوال کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام سوال کر رہی ہے کہ کیا ہماری قربانیوں کا صلہ ہمارے بچوں کا خون بہا کر دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب موجودہ طالبان کی حکومت کو اور وہاں طالبان کی قیادت کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے تفصیلات دیکھ لی کہ یہ جو لڑکا تھا یہ بھی افغانستان سے تربیت لے کر آیا تھا۔ کب تک، آخر کب تک؟ یہ سوال اب افغان طالبان کی قیادت سے ہمارا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا، اور اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے
تو اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے پاکستان یہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اگر وہ اپنے سے 8 گنا بڑے ہندوستان کو شکست فاش دے سکتا ہے تو آپ کا تو معاملہ ہی بہت ہی پتلا ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے, ہم افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, لیکن یہ کیسا بھائی ہے جو روز ہمیں لاشیں دیتا ہے؟ یہ کیسا بھائی ہے جو روز ہمارے بچوں کو مارنے والوں کو پناہ دیتا ہے؟ کیا بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کے سرغنہ اور اس کے ٹریننگ سینٹر افغانستان میں نہیں ہے؟ کیا کل جو ہوا یہ افغانستان سے تربیت لے کے نہیں آیا؟ کیا جنہوں نے مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا وہ افغانستان سے ٹریننگ لے کر نہیں آیا؟ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کل مسجد خدیجۃ الکبریٰ پہ حملہ ہوا, اسی طرح دارالعلوم حقانیہ کی مسجد پہ جب حملہ ہوا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جگہ بھی نشانہ بنے گی جہاں سے آپ کے لیے ہمیشہ خیر کا, اور اس قوم نے آپ کو خیر دی ہے. تو آج کا یہ قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت تمام مکاتب فکر کے اکابرین کا جمع ہونا, اپنے زخمیوں کی عیادت کے لیے جانا, اور آج آپ حضرات کے ساتھ یہ گفتگو کا بنیادی مقصد ایک ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے, ایک ہے, اور اس دہشت گردی کے خلاف اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں اور پولیس کے ساتھ کھڑی ہے. بلوچستان کے اندر جو بلوچستان پولیس نے قربانیاں دی, جو فوج کے جوانوں نے قربانیاں دی, جو عوام نے قربانیاں دی, ایک امام مسجد وہ منتیں کرتا رہا, اس کی بیوی, اس کے بچوں کو. کیا یہ تمہارا انسانیت؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ اسلام کا نام دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جائے.